یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ مہاراشٹر حکومت نے خریف کی فصل کے لیے ریاست کے مقروض کسانوں کو 10,000 روپیوں تک کے قرضہ جات فوری طور پر فراہم کرنے کی ضلع امداد باہمی بینکوں اور تجارتی بینکوں کو ہدایت دی ہے۔ اس سے متعلق سرکاری حکمنامہ کل امداد باہمی کے محکمے کی جانب سے جاری کیا گیا۔ تاہم ریاست کے موجودہ اور سابق عوامی نمائندوں، وزراء، سرکاری و نیم سرکاری ملازمین، اساتذہ اور غیر تدریسی ملازمین، انکم ٹیکس ادا کرنے والے افراد اور امداد باہمی تنظیموں کے ڈائریکٹروں کو یہ قرض نہیں ملے گا۔ یہ قرض حکومت کی ضمانت پر ان کسانوں کو ملے گا جو 30 جون 2016 تک واجب الادا رقم رکھتے ہیں۔ اس ضمانت کی بنیاد پر حکومت نے متعلقہ بینکوں سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند کسانوں کا علیحدہ بینک کھاتہ کھولنے کو کہا ہے۔ امداد باہمی کے وزیر سبھاش دیشمکھ نے کہا کہ اس فصل قرض کو حاصل کرنے کے لیے کاشتکار کو ایک درخواست بینک کو پیش کرنی ہوگی۔ اس اسکیم کی مزید معلومات ہیلپ لائن نمبر 1800-233-0244 سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ریاستی حکومت میں شامل شیو سینا کے صدر ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ وہ مہاراشٹر میں وسط مدتی انتخابات نہیں ہونے دیں گے۔ بلڈھانا ضلع کے شیگاؤں میں کل شیو سینا عہدیداران کے اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹھاکرے نے کہا کہ کسانوں کو قرض سے مکمل نجات نہ ملنے پر سیاسی بھونچال آ سکتا ہے۔ تاہم یہ بھی کہا کہ وہ وسط مدتی انتخابات کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو مکمل قرض معافی ملنے تک شیو سینا ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ اس موقع پر ٹھاکرے نے کسانوں کی زرعی پیداوار کے لیے امدادی قیمت دینے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس پی این بھاگوتی کل نئی دلی میں چل بسے۔ وہ 95 برس کے تھے۔ جسٹس بھاگوتی کو مفاد عامہ کی عرضداشتوں کا آغاز کرنے والے اور بھارتی نظام انصاف کے سرگرم رکن کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ پدم وبھوشن انعام یافتہ جسٹس بھاگوتی نے 1985 سے 1986 کے درمیان بحیثیت چیف جسٹس اپنے فرائض انجام دیے۔ ان کی موت پر وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سرکردہ شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کے دام میں 1 روپیہ 12 پیسے جبکہ ڈیزل کے دام میں 1 روپیہ 24 پیسوں کی کٹوتی کی گئی ہے۔ دریں آج سے ہر صبح پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوں گے۔ مراٹھواڑہ کے بیشتر علاقوں سے کل بارش کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ ناندیڑ ضلع کے ارداپور، مالیگاؤں اور وارنگا علاقوں میں کل دوپہر موسلادھار بارش ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ ناندیڑ شہر میں بھی رات قریب 2 گھنٹے تیز بارش ہوتی رہی۔ عثمان آباد ضلع کے کلمب اور تلجاپور سے اور جالنا ضلع کے بدناپور اور پرتور سے بھی موسلادھار بارش کی اطلاع ملی ہے۔ پربنی شہر اور ضلع میں بھی کل بارش کی آمد ہوئی۔ اورنگ آباد شہر میں کل دوپہر زوردار بارش ہوئی اور رمجھم بارش کا سلسلہ دیر رات تک جاری رہا۔ بیڑ ضلع سے بھی اطمینان بخش بارش کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جہاں بارش سے تخم ریزی میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ اتوار سے تخم ریزی کر رہے کسانوں کے لیے یہ بارش کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ برمنگھم میں کھیلے گئے چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں کل بھارت نے بنگلہ دیش کو 9 وکٹ سے ہراتے ہوئے فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ اتوار کے روز کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں بھارت کا سامنا اب روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ کل کھیلے گئے مقابلے میں بھارت نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کو بلے بازی کی دعوت دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی ٹیم 265 رنوں کا اسکور کھڑا کر سکی۔ نشانے کا تعاقب کرنے اتری بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باز شکھر دھون 46 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ تاہم روہت شرما کے جارحانہ 123 رنز اور کپتان وراٹ کوہلی کے شاندار 96 رنوں کی بدولت بھارتی ٹیم نے 41 اووروں میں یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ بھارتی جنتا پارٹی کمیٹی آج صبح کانگریس صدر سونیا گاندھی سے ملاقات کرے گی، جس میں صدارتی امیدوار کے نام پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بی جے پی کمیٹی میں مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، ارون جیٹلی اور وینکیا نائیڈو شامل ہیں۔ یہ کمیٹی سی پی آئی ایم جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری سے بھی علیحدہ تبادلہ خیال کرے گی۔ اس سے پہلے وینکیا نائیڈو نے کل این سی پی سربراہ شرد پوار اور ٹی ڈی پی سربراہ چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی تھی۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ان کی پارٹی اس معاملے میں وزیر اعظم نریندر مودی کے فیصلے کی حمایت کرنے کا موقف اپنائے گی۔ پیٹن کے سنت ایکناتھ مہاراج کی پالکی آشاڑھی ایکادشی کے لیے آج پنڈھرپور روانہ ہوگی۔ ناتھ گھرانے کے جانشین بننے کے لیے جاری تنازع کی وجہ سے اس بار ایکناتھ مہاراج کی 2 الگ الگ پالکیاں 2 مختلف راستوں سے پنڈھرپور کی جانب روانہ ہوں گی۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔